کا مناد ہونا، اس کی انجیل کی خوشخبری کو بانٹنا، اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہو سکتا؟ اور اسی اعزاز اور استحقاق کو استعمال کرتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے کھڑا، اس کے لیے میں سیالکوٹ کنونشن کی جو جنرل کمیٹی اور بالخصوص جو کنونشن کی کمیٹی ہے اور ان کے چیئرمین علی جناب پادری صابر گل اور ان کی ساری ٹیم کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دعوت دی کہ آج کی دوپہر میں خدا کا کلام آپ کے ساتھ بانٹ سکوں، اور اس کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ 2022 کی سیالکوٹ کنونشن میں جو تفسیری کتاب کلوسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط ہے اس کی تفسیر بھی لکھوں اور آپ کے ساتھ اس کو خداوند نے زندگی دی تو اس کو بانٹ سکوں گا۔ آئیے ہم خداوند کے کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کنونشن کا جو مضمون فلپیوں کے خط کی روشنی میں لیا گیا ہے، اور میرے بڑے عزیز بھائی پادری شکیل سیمول اس خط کو آپ کے لیے ہر روز کھول رہے، اس میں مقدس پولس رسول اس مضمون کو کھولتا ہے کہ خداوند میں خوش رہو، اور رسول کے لیے لگتا ہے کہ یہ جو خوشی کا لفظ ہے، خوشی کا جو مضمون ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، اور نئے اعلانامے میں تقریباً اس نے 21 دفعہ بار بار خوشی، خداوند میں خوش رہو، خداوند میں شادمانی جو ہے اس کو وہ بیان کرتا۔ لیکن جو ہی ہم غلطیوں کے خط کے 5ویں باب میں جو اس نے روح کا پھل بیان کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے کہ روح کا جو پھل ہے اس میں جو اس نے فہرست بیان کی ہے، اس میں پہلے 3 جو اس نے مضامین اس پھل میں بیان کیے ہیں، خوشی کو وہ اس کے درمیان میں لے کر آتا، وہ محبت، خوشی اور اطمینان، ان تینوں کو وہ اکٹھے جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اور یونانی زبان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی کوئی مصنف کسی چیز پر زور دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامعین، اس کے سننے والے اس پر غور کریں، ان کی توجہ ان باتوں پر مرکوز ہو، تو وہ ان کو پہلے تحریر کرتا، ان سے اپنے پیراگراف کا، اپنی آیت کا آغاز کرتا، اور رسول نے پھلوں کی اس فہرست میں محبت، خوشی اور اطمینان تینوں کا سب سے پہلے ذکر کیا۔ لیکن لگتا ہے کہ وہ اپنے خداوند کو فالو کر رہا، وہ اپنے خداوند کے نقش پا پر چل رہا ہے، وہ خداوند یسوع کو یہاں پر ہمیں اس کی پیروی کرتے ہوئے دکھائی دیتا۔ خداوند یسوع مسیح نے جو اپنی زمینی زندگی کے اختتام پر اپنے شاگردوں کو جو تعلیم دی ہے، اس نے جو اپنے خطبات بیان کیے ہیں، ان سے کلام کیا ہے، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے یوحنا کے 14ویں اور 15ویں باب میں خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے زمینی مشن کے اختتام پر جو بات چیت کی ہے، جو انہیں تعلیم دی ہے، جو انہیں نصیحت کی ہے، اس میں بھی یہ تینوں مضامین بڑی صفائی کے ساتھ ابھر کر ہمارے سامنے آتے، اور خداوند نے
ان کو اس طرح سے جو ہے وہ اجاگر کیا ہے۔ مسیح خداوند نے اپنے زمینی مشن کے اختتام پر شاگردوں کو جب وہ آسمان پر جانے والا ہے تو یقیناً وہ ڈر گئے، وہ گھبرا گئے کہ خداوند ان سے جو ہے وہ جدا ہو رہا، اور خداوند نے 14ویں باب کی 27ویں آیت میں ان سے اس طرح سے کلام کیا ہے، میں تمہیں اطمینان دیتا ہوں اور اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ ایسا اطمینان دے رہا ہوں، خداوند نے دنیا کے اطمینان کے ساتھ اس کا موازنہ کیا اور کہا کہ جس طرح سے دنیا اطمینان دیتی ہے میں اس طرح سے تمہیں اطمینان نہیں دے رہا، میرا اطمینان بالکل مختلف، میرا اطمینان جو ہے وہ دنیا کے اطمینان سے بالکل مختلف، اور تمہارا دل نہ ڈرے اور نہ گھبرائے کیونکہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ پھر خداوند 15ویں باب میں دوسرے مضمون کے ساتھ محبت کو پیش کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کو خداوند نے یہ کہا، یوحنا کے 15ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں خداوند نے ان سے کہا، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ہے ویسی ہی میں نے تم سے محبت رکھی اور تم میری محبت میں قائم، جیسے میں اپنے باپ کے حکموں پر میں نے عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، اور اسی محبت کا تقاضا خداوند نے اپنے شاگردوں سے کیا ہے، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے جو ہے وہ محبت رکھو۔ اور رسول خداوند کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اطمینان اور محبت کو وہ بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد یوحنا کے 15ویں باب کی 11ویں آیت میں خداوند نے اس تیسرے مضمون کو بھی کھولا، اور خداوند نے خوشی شادمانی کے تعلق سے اپنے شاگردوں سے یہ کہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب شاگرد بھی پریشان ہیں کہ خداوند اپنے زمینی مشن کے اختتام پہ ہے، ان سے جدا ہو رہا ہے، اسی لیے خداوند نے کہا نہ ڈرو نہ گھبراؤ، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، میں تمہیں اپنی محبت دیے جاتا ہوں۔ اور پھر خداوند نے کہا میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں، یہ باتیں میں نے تم سے اس لیے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ خداوند نے اپنے شاگردوں کو محبت اطمینان کو بیان کرتے ہوئے شادمانی اور خوشی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے، میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں اور تمہاری خوشی جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور اس طرح سے خداوند جو ہے وہ ان تینوں مضامین کو کھولتے ہوئے ہمیں نظر آتا، اور رسول بھی خداوند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، خداوند کو فالو کرتے ہوئے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ان تینوں مضامین کو خاص طور سے اکٹھے جو ہے وہ رکھ رہا ہے روح کے پھلوں کو بیان کرتے ہوئے۔ اور تقریباً 21 دفعہ اس نے خوشی اور 43 دفعہ اس نے اطمینان کا ذکر بار بار اپنے خطوط میں کیا، اور خوشی اور اطمینان نہایت ہی جو ہے وہ اہم ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوشی اور اطمینان خدا کی شادمانی اور خدا کا جو اطمینان ہے وہ خدا کی بادشاہی کے اہم نشانات ہیں۔ جب خدا بادشاہی کرتا ہے، جب وہ بادشاہ ہے، جب وہ حکمران ہے، تو پھر وہاں پر خوشی اور اطمینان پیدا ہوتا، وہاں پر خوشی اور اطمینان جو ہے وہ راج کرتی ہیں، ان کو ہم کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ خدا کا اطمینان، خدا کی شادمانی وہاں پر قائم ہوتی ہے، قائم
وہ خدا کا اطمینان اور خدا کی خوشی جو ہے وہ وہاں پر کام کرتی ہوئے ہمیں دکھائی دیتی۔ جو لوگ خدمت میں ہیں، ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے خداوند نے ہم کو اسی لیے بلایا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کو فالو کریں، اور خداوند کی خدمت کرتے ہوئے بھی خادموں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدمت کے بھی یہ دونوں انگریڈینٹس ہیں۔ خوشی اور اطمینان کے ساتھ جو خدمت کرنے والے ہیں وہ اس طرح سے خدا کی خوشی اور خدا کے اطمینان میں شامل ہو جاتے، اس کا حصہ بن جاتے، اور اسی طرح سے رسول جو ہے وہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ خوشی اور اطمینان ہماری مسیحی امید کے بھی اہم اجزاء ہیں، اہم جز ہیں، اہم عناصر ہیں۔ ہماری مسیحی زندگی کے جو ہے وہ اہم اجزاء ہیں۔ اگر ہم خداوند کے فالوور ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو ہماری زندگی خداوند کے اطمینان اور خداوند کی شادمانی سے لبریز ہونی چاہیے، وہ اوور فلو ہونی چاہیے ہماری زندگی سے۔ خداوند کا اطمینان اور خداوند کی شادمانی جو ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے، اور اس کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو مسیحی زندگی ہے اس میں خداوند کی شادمانی اور خداوند کا جو اطمینان جب کام کرتا ہے تو یہ خدا کے پاکرو کی قدرت کا ثبوت بھی ہے کہ خدا کا پاکرو ہماری زندگیوں میں کثرت کے ساتھ کام کر رہا، اور اس کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خدا کی پاکرو کی قدرت کا ثبوت کہ خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے، خداوند کی شادمانی اور خداوند کا اطمینان اور وہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ کام کر رہا۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اس کنونشن کا جو مضمون اس سال کا ہے، خداوند کی شادمانی، خداوند کی خوشی جو ہے اس کو ہمیں جاننے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ہم کیوں شادمان ہوں، ہم کیوں جو ہے وہ خوش ہوں، اور آج میں 4 وجوہات خصوصی طور سے خدا کے کلام کی روشنی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بانٹنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم خوش ہوں، کیا وجوہات ہیں ہمارے لیے بطور مسیحی ایماندار، ہمارے لیے بطور مسیح خداوند کے پیروکار، اس کے فالوورز، اس کے پیچھے چلنے والوں کی حیثیت سے کیا وجوہات ہیں کہ ہم دنیا کے لیے اپنی زندگی سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خداوند کا اطمینان، خداوند کی خوشی، اس کی شادمانی ہماری زندگی میں کام کرتی۔ اور اس طرح سے ہم ان وجوہات کو خدا کے کلام کی روشنی میں یاد کرتے ہیں، اور یہ ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے کہ ہم بار بار ان کو یاد کریں کہ ہم کس کے ہیں، ہم کس سے بلونگ کرتے ہیں۔ اور یہ 4 وجوہات ہماری زندگی کو، جو مسیحی زندگی ہے، اس کو اور نکھارتی ہیں، اور زیادہ ہم اپنے مسیحی ایمان کو سمجھتے ہیں کہ مسیحی ایمان ہے کیا اور ہماری حیثیت کیا۔ اس کی جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خداوند کا خاندان بن گئے ہیں، اور خاص طور سے مقدس پالوس رسول افسیوں کے خط میں مسیحی ایمانداروں کو یہ بات بیان کر رہا ہے کہ ہمیں مسیح میں ایک نئی شناخت ملی ہے، نئی آئیڈینٹی ملی ہے، نیا آئیڈینٹی کارڈ ہمیں ایشو کیا گیا ہے، ہمیں دیا گیا ہے۔ اور پھر وہ افسیوں کے خط میں اس بات کو جو ہے وہ یاد کرتا ہے 2 باب میں، اور تمام مسیحی ایمانداروں کو جنہوں نے مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے، آنے کے لیے لبیک کہا ہے، مسیح کے پیچھے آئے ہیں، ان کو وہ یاد دلاتا، اور خاص طور سے جو غیر قوم سے مسیحی ہیں ان کو کہتا ہے کہ یاد کرو، ریممبر کہ تم کیا تھے، تمہارا ماضی کیا ہے، تم کیا تھے، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ تم کیا بن گئے ہو، مسیح میں تمہیں کیا برکت ملی ہے، تم کیا تھے اور کیا بن گئے ہو، تمہارا ماضی کیا ہے اور حال کیا۔
مسیح میں آنے سے پہلے اور مسیح میں آنے کے بعد تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا سٹیٹس کیا ہے، تم جو ہے وہ کیا بن گئے ہو۔ وہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ تم جو ہو پہلے یہ تھے مسیح سے جدا، اسرائیل کی سلطنت سے خارج، وعدہ کے عہدوں سے نا واقف، نا امید، اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ ان کی میزریبل، ان کی اس طرح کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ حالت ہے کہ تم خدا سے جدا تھے، خدا کے بغیر تھے۔ اور اسی طرح سے یہودی ان کو کہہ کر دھتکارتے بھی تھے کہ ہم خدا کے اور تم خدا کے بغیر۔ رسول پھر یاد کراتا ہے کہ اب تم وہ نہیں رہے ہو، اب جو ہے وہ سب کچھ مسیح میں بدل گیا ہے، اور مسیح میں اب تم کیا بن گئے ہو۔ وہ کہتا ہے پہلے جو تم دور تھے، خدا سے جدا تھے، خدا سے دور تھے، لیکن اب مسیح یسوع میں، مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ یہ وہ برکت ہے جو وہ یاد دلا رہا ہے کہ پہلے کیا تھے تم اور تم اب کیا بن گئے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تمہیں خدا نے ایک نئی شناخت، نئی آئیڈینٹی دی، اور تمہیں اس کو یاد رکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ دیکھو کہ تم کیا تھے، تم پردیسی تھے، تم مسافر تھے، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب تم مقدسوں کے ہم وطن ہو، خدا کے گھرانے کے بن گئے ہو۔ اور آگے چل کر وہ اس کا کلائمیکس پیش کرتا ہے کہ تم خدا کا مسکن ہو، خدا کا مقدس ہو۔ کیا مقدس اور مسکن ہے؟ جس میں خدا رہتا ہے اپنے روح کے وسیلے سے۔ کتنی بڑی بخشش ہے کہ اب تم کیا بن گئے ہو، جو پہلے کچھ بھی نہیں تھے، خدا سے جدا تھے، خدا کو جانتے نہیں تھے، اب خدا کا گھرانے کے ہو گئے ہو، خدا کا جو ہے وہ مسکن بن گئے ہو۔ اور تمہیں اس حیثیت کو جو ہے وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں نئی آئیڈینٹی دی گئی ہے، تمہیں ایک نئی سوسائٹی میں خدا نے نیا بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے مسیحوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نیو سوسائٹی ہیں، نیا معاشرہ ہے جو خدا نے اس دنیا میں قائم کیا۔ یہ ہمیں یاد رکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں ایک لمبی دعا اپنے باپ سے کی ہے، اور خداوند نے جس طرح سے اپنے شاگردوں کو انہوں نے کہا اپنے باپ سے کہ میں نے اسے دنیا میں سے چن لیا ہے، میں نے اپنے لیے بلا لیا ہے، علیحدہ کر لیا ہے، انہیں دنیا سے علیحدہ کر لیا۔ لیکن اس کے بعد خداوند نے فوراً کہا کہ اے باپ، اب میں ان کو دنیا میں واپس بھیج رہا ہوں، تو ان کی حفاظت کر۔ اس نئی سوسائٹی کے طور سے یہ ہم اس دنیا میں ہی رکھے گئے ہیں۔ کیوں؟ نئے معاشرے کے طور سے، اس لیے خداوند نے کہا تم دنیا کے نور ہو، تم زمین کے نمک ہو۔ یہ جو نئی سوسائٹی، نئی شناخت کے ساتھ اس دنیا میں کلیسیا رکھی گئی ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خداوند نے اس دنیا میں نئے معاشرے کے طور سے رکھا ہے تاکہ ہم اس دنیا کے لیے نور اور نمک کا کام کریں۔ لیکن ہے کیا، یہ دنیا کا رنگ ہم پر چڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لگتا ہے کہ اس نئی سوسائٹی کو دنیا نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور دنیا داری اس سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ، اور اس لیے ہمیں یاد کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور ایک بائبل اسکالر جان سٹارٹ، بائبل کا بہت بڑا معلم جو ہے، وہ اس بات کو یاد کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چرچ جو ہے وہ اس دنیا میں رکھا گیا ہے۔ چرچ مسٹ بی ان دا ورلڈ، اس دنیا میں رکھا گیا ہے، بٹ ورلڈ مسٹ ناٹ بی ان دا چرچ۔ دنیا کو اس کلیسیا کے اندر نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ نیا معاشرہ ہے۔ کیسے یہ نئی سوسائٹی پہچانی جائے گی؟ کیسے لوگ جانیں گے کہ ہم کس کے we belong، ہم کس سے belong کرتے ہیں، کس کے ہیں؟ ہم خداوند کے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب یہ نئی سوسائٹی نور اور نمک بن کر اس تاریکی کی دنیا میں کام کرے گی اور دنیا کو روشن کرے گی،
اور یہ ہمارا سٹیٹس ہے، اس کے لیے ہم جو ہے وہ بلائے گئے۔ اور اسی لیے مقدس پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو اور اس کے 14ویں اور 15ویں باب میں مسیحی ایمانداروں کو یاد دلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم کیوں خوش ہو، تم کیوں شادمان تمہیں ہونا ہے، کیونکہ تم جو ہو تمہارا سٹیٹس چینج ہو گیا ہے، تمہیں خدا نے تبدیل کر دیا ہے، اب تم نئے بن گئے ہو، نئے مخلوق ہو، اور اس لیے نیا پن، نئی انسانیت اس سوسائٹی کا حصہ ہونی چاہیے، تاکہ لوگ جانیں کہ ہم کس کے ہیں، ہم خداوند سے بلونگ کرتے ہیں، ہم اس کے ہیں۔ اور یہ میری اور آپ کی زندگی سے جو نیا پن ہے وہ نظر آنا چاہیے، اور جب نئی انسانیت ہم میں کام کرتی ہے، یہ نئی سوسائٹی ہے، اسی میں خدا کا اطمینان اور اس کی شادمانی جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہم جو ہے وہ کیا بن گئے، ہم کیا تھے، اور کس طرح سے خدا نے جو ہے وہ ہمیں بلایا، کس طرح سے خدا نے ہمیں اس دنیا میں جو ہے وہ مقرر کیا۔ ہیلو، شاید خدا نے ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ بلایا، اور جب اس دنیا میں اس نئی سوسائٹی کا لوگ حصہ بنتے ہیں تو پھر کتنی زیادہ جو ہے وہ آسمان پر بھی خوشی ہوتی ہے۔ لوکا کے انجیل کے 15ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے 3 تمثیلیں جو ہیں وہ اکٹھی جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ خداوند نے ان تینوں تمثیلوں کو جو ہے وہ اکٹھا جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک جو ہے وہ کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل خداوند نے دی، اس کے بعد کھوئے ہوئے دھرم کی تمثیل خداوند نے دی، اور پھر کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیل خداوند نے جو ہے وہ دی ہے۔ لیکن تینوں تمثیل کا ایک ہی مرکزی نقطہ ہے، ایک ہی پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب گناہگار توبہ کرتے ہیں، جب گناہگار اس نئی سوسائٹی میں آ جاتے ہیں، اور خداوند نے جو ایک نیا معاشرہ اس دنیا میں قائم کیا ہے اور نئی شریعت جب ان کو دی جاتی ہے، تو پھر اس زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آسمان بھی خوش ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ نیا معاشرہ، نئی سوسائٹی بنائی گئی ہے، اس میں لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اس کا حصہ بن رہے ہیں، اور خدا کی بادشاہی، خدا کا نیا معاشرہ اس دنیا میں نور اور نمک کا جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور فرشتگان بھی آسمان پر خوش ہوتے ہیں جب ہم اس نئی سوسائٹی کا جو ہے وہ حصہ بنتے ہیں۔ جب نئی سوسائٹی جو ہے اس میں ہم خداوند کے ہو کر اس کا حصہ بن کر نئی شریعت کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس کو بار بار یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا تھے اور کیا بن گئے، اور یہ ہماری شادمانی اور خوشی کے لیے ہمیں جو ہے وہ ابھارتی ہے کہ ہم خداوند میں جو ہے وہ شادمان۔ اس لیے رسول کہتا ہے کہ خداوند میں شادمان، کیونکہ یہ جو سٹیٹس ہے، یہ جو ہمیں رتبہ ہے، یہ جو نئی شناخت ہے، یہ جو نئی شریعت ہمیں ملی ہے، وہ خداوند نے ہمیں جو ہے وہ دی ہے، اس کے قیمتی خون کے وسیلے سے۔ مسیح کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، لیکن مسیح کے وسیلے سے اب ہمیں یہ شناخت جو ہے وہ ملی۔ اس کے لیے ہمیں خدا کا جو ہے وہ شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے جو خوشی ہے، ہماری جو شادمانی ہے، اس کی پہلی وجہ۔ اور اس کے بعد ہم دوسری وجہ پر آتے ہیں کہ ہمیں جو مسیحی ایمان کی جو ہے دولت جو ہے وہ ہمیں ملی ہے، ہمیں مسیح میں نئی شناخت ملی ہے، ہمیں مسیح میں ایمان کی دولت جو ہے وہ ملی ہے۔ اس ایمان کی دولت کو بھی ہمیں سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں انجیل جو ہے، جو خوشخبری ہے، جو خوشی کا پیغام ہے، جو خوشی کی خبر دیتی ہے، وہ اس کو اجاگر کرتی ہے کہ یہ مسیح ایمان کی دولت ہے کیا؟
اور تمہیں جو ہے وہ اس کو جاننے اور سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور یہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ صلیب پر مسیح نے اپنی جان دے کر دنیا کے تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ نجات کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ہر کوئی خدا کے پاس آ جاتا۔ ہیکل میں بہت سارے بیریئرز انہوں نے لگائے ہوئے تھے، لوگ جو تھے وہ ایک حصے سے دوسرے حصے تک، ایون کہ یہودی بھی آگے نہیں آ سکتے تھے۔ یہودی مرد، یہودی عورتیں، کہن، سردار کاہن، ان کی حدیں مقرر تھی، وہ اپنی باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے۔ لیکن انجیل کی جو خوشخبری ہے، انجیل جو خوشی کی خبر دے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اب خدا نے یہ ساری حدیں اور ساری رکاوٹیں دور کر دی ہیں، اور ہمارے لیے یہ نجات کا دروازہ کہ ہم آزادی کے ساتھ خدا کے پاس آ سکتے، اور یہی خوشی کی جو ہے وہ خبر ہے۔ اور انجیل اسی لیے دنیا میں پیش کی جا رہی ہے، یہی مقصد ہے اس کنونشن کا بھی، کہ ہم آج یہ خوشی کی خبر سن کر دوسروں کو سنائیں کہ یہ کتنی بڑی خوشی کی خبر ہے، یہ کتنی بڑی بخشش، کہ سب کے لیے جو ہے وہ نجات کا دروازہ، سب خدا کے پاس بغیر رکاوٹوں کے جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ یہودی خواتین کیا سوچتی ہوں گی کہ ہم اپنی حد سے آگے نہیں جا سکتے؟ یہودی مرد تھے کہ ہم اس سے حد آگے نہیں جا سکتے۔ کہنوں کے لیے بھی ایک حد ہے، لیکن مسیح کے وسیلے سے وہ سارے بیریئرز، ساری جو ہے رکاوٹیں دور کی گئی ہیں، تاکہ ہر کوئی جو ہے، اور غیر قوم جو میں اور آپ ہیں، ہمارے لیے تو سوچ بھی نہیں وہ سکتے تھے، اسی لیے وہ ہیکل سے کہیں دور ان کو رکھتے تھے کہ تم اندر نہیں آ سکتے۔ لیکن مسیح کے وسیلے سے یہ بخشش جو ہے وہ دی گئی ہے، اسی لیے یہ انجیل اس دنیا میں سنائی جاتی کہ سب لوگ اب مسیح کی صلیب کے وسیلے سے جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ مسیحی ایمان جو اس پر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں ان کو بخشا جاتا۔ انجیل جو ہے نہ صرف خوشی کی خبر ہے، بلکہ یہ ہمارے جو انجیل جو ہے وہ یقین دہانی بھی ہے کہ جو کچھ ایمان کی دولت ہمیں ملی ہے اس کی ایشورنس دیتی ہے، اس کی یقین دہانی جو ہے وہ ہمیں کراتی ہے۔ اور مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہمیں یہ ایشورنس ہے، یہ یقین دہانی ہے، گناہ گاروں کے لیے آج یہ پیغام ہے کہ سب اپنے گناہوں سے چھوٹ گئے۔ ہمیں اس نے اپنی صلیب کے وسیلے سے گناہ، ابلیس اور اس سب سے جو بڑا دشمن ہے جس سے دنیا کا ہر ایک انسان ڈرتا ہے، موت اور موت، اس سے بھی ہمیں اس نے آزادی دی۔ کتنی بڑی جو ہے وہ یقین دہانی بخشی گئی ہے کہ اس نے ابلیس، موت اور گناہ پر اس نے ہمیں جو ہے وہ فتح بخشی ہے۔ انجیل اس کی یقین دہانی جو ہے وہ کراتی ہے، اس لیے ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے ہم اس کا شکر کرتے ہیں۔ یہ لفظی نہیں ہے بلکہ اس کا تجربہ ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ انجیل جو خدا کا کلام ہے، جو اس کے منہ کا پیغام ہے، وہ یہ ہمیں یقین دہانی بخشتی کہ خدا کی طرف سے ہمیں یقین دہانی کی گئی ہے، اس نے ہمیں یہ ایشورنس جو ہے وہ دی ہے، اور اس کے لیے ہم خدا کا جو ہے وہ شکر کرتے ہیں کہ ہم مسیح کے ہمراس ہو گئے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے نجات پا چکے ہیں، ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، ہم نئے مخلوق بن گئے ہیں، اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے ہیں۔ اس طرح کی یقین دہانی یہ انجیل ہمیں کراتی، اور اسی لیے خداوند نے یہ بھی ہمیں یقین دلایا ہے کہ جہاں وہ ہے وہاں ہم بھی ہوں گے، اور ہمیں اپنی نجات کی مکمل یقین دہانی ہے۔ اسی لیے رسول کہتا ہے کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرتا، کون کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا جو ہمیں سونپی گئی ہے، اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے۔ جب ہم اس دنیا میں ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہت سارے دکھوں، مصیبتوں، بیماریوں میں، غموں سے گزرتے ہیں، تو یہ ہمیں آج یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے پاس مسیحی ایمان کی دولت ہے
اس کی جو باطنی خوشی میرے اور آپ کے پاس ہے اور دنیا کے تمام مسیحی ایمانداروں کے پاس ہے، ان سے یہ خوشی، یہ دنیا کے دکھ، یہ دنیا کی پریشانیاں، یہ دنیا کی بیماریاں ہم سے نہیں چھین سکتی۔ اور اس کے لیے ہم خدا کا جو ہے وہ شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا اظہار ہم پالوس کی زندگی سے، جب وہ فلپی میں، جو فلپیوں کے خط نام ہے اس کلیسیا کو جو لکھا گیا، اس کلیسیا کو قائم بھی رسول نے اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ جب وہ پہلی دفعہ اس شہر میں آیا تو وہاں پر وہ قید کیا گیا ہے، وہاں پر اس کو جو ہے وہ دکھ دیا گیا ہے، وہاں پر سلاس اس کے ساتھ ہے، اور لکھا ہے اعمال کی کتاب کے 16ویں باب میں کہ ان کے کپڑے اتار لیے گئے ہیں، ان کو بیت مارے گئے ہیں، ان کو قید خانہ میں ڈالا گیا ہے اور ان کے پاؤں کو کاٹ میں ٹھوک دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی ہم کے گیت گا رہے ہیں، شادمان ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اور وہاں پر لکھا ہے وہ خدا کی ہم کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے۔ یہ کیسے لوگ؟ ان پر تشدد ہوا ہے، ان کی تذلیل کی گئی ہے، ان کو کتنا جو ہے وہ مارا پیٹا گیا ہے اور تکلیف کی حالت میں بھی خوش ہیں۔ خدا کا اطمینان ان کی زندگی سے ظاہر ہوتا، اور اس لیے وہ خداوند کی ہم کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن کر حیران تھے کہ یہ کون ہے، اور جس کے پیچھے یہ چلتے ہیں، جو ان کی زندگی کے اندر ہے، کیسا اطمینان اس نے ان کو بخشا ہے، اور اس اطمینان کے ساتھ، اس خوشی کے ساتھ جو ہے وہ جی رہے۔ اور اس کا اظہار چند دنوں پہلے ہم نے پشاور کی آل سینٹس کلیسیا میں دیکھا۔ 22 سپٹمبر 2013 کو آپ لوگ جو ہے وہ جانتے کہ وہاں پر پشاور کے آل سینٹس چرچ میں خودکش حملہ جو ہے وہ ہوا اور بہت ساری جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں، بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا ہے، اور ان کے کچھ لوگوں کے بچے انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے اٹھائے ہیں، اور ان سے کچھ دنوں پہلے ملنے کا اتفاق ہوا۔ ان کی زندگی میں عجیب اطمینان ان کے چہروں پہ ہے، پھر بھی وہ مسیح کی گواہی کے لیے وہاں پر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ان کے جسموں کے دیکھے ہیں، لیکن ان کی مائیں، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار، اطمینان عجیب ان کی زندگی میں چھلکتا ہے، اور میں اور آپ اور بہت سارے دیگر لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں، ان کو یہ اطمینان کس نے دیا ہے؟ کہاں سے ان کو یہ اطمینان جو ہے وہ ملا ہے؟ وہ ایک ہی شخصیت ہے جس نے ان کو اطمینان بخشا ہے، اور ان کی زندگی سے وہ اطمینان چھلکتا ہے، گواہی ہے، اور وہ میرا اور آپ کا خداوند جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اور اسی لیے رسول کہتا ہے خداوند میں خوش رہو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ میں خوش رہو کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں، میں بہت بڑا رسول ہوں، میں بہت بڑا مشنری ہوں، میں بہت بڑا چرچ پلانٹر ہوں، نہیں، اس نے کہا خداوند میں خوش رہو، کیونکہ وہ خود بھی اس اطمینان کا تجربہ اپنی زندگی میں رکھتا ہے۔ یہ اطمینان دنیا کی کوئی ہستی ہمیں نہیں دے سکتی ہے، صرف میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اسی لیے اس نے کہا آئے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، سب میرے پاس آؤ، سب میرے پاس آؤ، کیونکہ میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنی شادمانی، اپنی خوشی تمہارے ساتھ جو ہے وہ بانٹتا ہوں۔ اور اس طرح کے حادثات میں سے جو لوگ گزرتے ہیں ان کو کون ہماری تسلی کار کر رہی ہے؟ یہ صرف اور صرف خداوند کا اطمینان ہے جو ان کی زندگی میں جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اور اسی ایمان کو رسول جو ہے وہ اپنے پطرس رسول اپنے پہلے خط میں ان کی تعریف کرتا ہے، اور آج لگتا ہے کہ آل سینٹس چرچ کے مسیحیوں کے لیے بھی پطرس رسول کے یہ الفاظ ہیں۔ ہمارے لیے کلیسیا پاکستان کے لیے اگر خدا ایسے حالات میں سے ہمیں گزارتا ہے تو یہ یاد دہانی ہے کہ ہمارا مسیحی ایمان ہے کیا،
اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت بے قیمت ہے، بہت قیمتی ہے۔ اور یسوع مسیح کے ظہور کے وقت اس ایمان کی تعریف اور جلال اور عزت کا باعث یہ ایمان ٹھہرے گا۔ یہ اس ایمان کی معراج ہے، یہ اس کا کلائمیکس ہے کہ رسول اس مسیحی ایمان کی تعریف اس طرح سے جو ہے وہ کر رہا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو۔ بہت ساروں نے ہم میں سے بھی اس طرح تو نہیں مسیح کو دیکھا جیسے پطرس رسول نے، دیگر شاگردوں نے اپنی زندگی میں مسیح کو دیکھا ہے، اور اس وقت کے بہت سارے مسیحیوں کے لیے بھی پطرس رسول یہی کہتا ہے کہ اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہوئی ہے۔ کتنی بڑی یہ ایمان کی جو دولت ہے کہ یہ جلال سے بھری ہے، اس شادمانی سے بھری ہے، اور یہ بیان سے باہر ہے، اور اس کی تعریف جو ہے وہ آسمان پر جو ہے وہ ہوگی یسوع مسیح کے ظہور کے وقت۔ اور اسی لیے رسول یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے، اس سے ہمیں شادمانی باطنی جو ہے وہ ملتی۔ اور اس کے ساتھ بڑی جلدی کے ساتھ اپنے سرمن کی اختتام کی طرف بڑھ رہا، تیسری جو بڑی وجہ ہمارے لیے جو خوشی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مستقبل کی زندہ امید ہے۔ ہمارا مستقبل تاریک نہیں ہے، ہمارا مستقبل جو ہے وہ اندھیرے میں نہیں ہے، ہمارا مستقبل بڑا واضح ہے، ہمارا فیوچر جو ہے وہ بڑا واضح، اور ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں میں نے 2 کتابیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، ایک کا عنوان انگریزی میں یہ ہے سرپرائزڈ بائی ہوپ، یعنی جو امید ہے، ایسی امید جو مسیحیوں کے پاس ہے وہ دنیا کو حیران کر دیتی ہے، حیرت انگیز کر دیتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ دوسری کتاب ہے کہ سرپرائز بائی جیسس، کہ یسوع مسیح جو ہمارے پاس ہے وہ بھی دنیا کے لیے حیران کن ہے، حیرت کا باعث ہے، کیونکہ یہ امید جو دنیا کو حیران کرتی ہے، حیرت میں ڈال دیتی ہے، جو مسیحیوں کے پاس ہے اس کو دینے والا بھی حیرت انگیز ہے، وہ بھی سرپرائز جو ہے وہ اس سے بھی لوگ جو ہے وہ حیران ہیں، حیرت انگیز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو امید ہے، ہمارا مستقبل جو ہے وہ خداوند میں محفوظ ہے۔ اور اسی لیے رسول دوسرے کرنتھیوں کے 5ویں باب میں یہ کیا کہتا ہے، جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہماری امید تاریکی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، ہماری ڈیسٹنی کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ ہماری منزل واضح ہے کہ جہاں وہ ہے وہاں ہم بھی ہوں گے، اور خداوند نے بڑا واضح کیے کہا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ اور اسی لیے رسول کہتا ہے کہ آسمان پر ہمیں ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ وہ ہمیں زندگی کے تاج کا وعدہ دان دینے تک وفادار رہا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جب میں اس تاج پر غور کر رہا تھا کہ یہ وہ خداوند ہے جو خود کانٹوں کا تاج پہنتا ہے کائنات کے لیے، کائنات میں مخلوقات کے لیے، اور جو اس لعنت سے کراہتی ہیں اور درد ذہ میں پڑی ہیں ان کے لیے بھی جو ہے یہ خوشخبری ہے، ان کے پاس بھی امید ہے۔ اس زمین کے پاس، اس کائنات کے پاس، مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 3 آیت میں یوحنا رسول جو ہے اس رویا کو دیکھتا ہے اور وہ اس بات کو بیان کرتا ہے، اور پھر لعنت نہ ہوگی، ساری لعنت جو ہے وہ ختم کی جائے گی، اور اس کائنات کے پاس بھی جو ہے وہ فیوچر، اس کائنات کے پاس بھی جو ہے وہ مستقبل کی امید ہے۔ انسانوں کے پاس جو مسیح میں ہیں ان کے پاس بھی، اور اس کائنات کے پاس بھی جو ہے وہ امید ہے، اور ایک مستقبل کی امید ہے۔ اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جو ہے وہ مسیح کی صلیب کے، اس کے خون کے وسیلے سے، قیمتی لہو سے جو ہے وہ ہوا ہے۔ اور کلوسیوں کو خط لکھتے ہوئے پہلے باب کی 20ویں آیت میں رسول اس بھید کو کھول دیتا ہے کہ اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کو، انسانوں کو بھی، اس کائنات کی مخلوقات کو بھی
جو لعنت کے نیچے ہیں اسی کے وسیلے سے اپنا میل اس نے کر لیا ہے، اور کہتا ہے کہ سب چیزوں کی خواہ زمین کی ہوں یا آسمان کی ہوں، سب کو جو ہے اس کے وسیلے سے یہ امید جو ہے وہ ملی۔ اور آج میں اور آپ خدا کا جو ہے وہ شکر کریں کہ مسیح کی صلیب کے وسیلے سے انسانوں کو نجات جو ہے وہ ہوئی ہے۔ مسیح کی صلیب کے وسیلے سے یہ کائنات جس پر لعنت ہے وہ بحال کی جائے گی، اور نہ صرف انسان بلکہ اس کائنات اور ان مخلوقات کے لیے بھی شادمانی کی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے کہ وہ بھی خوش ہوں کہ ان کا مستقبل بھی تاریک نہیں ہے بلکہ وہ بھی جو ہے وہ ان کے لیے روشن ہے۔ اور اسی لیے یوحنا مکاشفہ کی کتاب کے 5ویں باب کی 13ویں آیت میں پھر کیا کہتا ہے، اس رویا کو دیکھتا ہے جس میں ساری کائنات جو ہے وہ شامل ہے، انسانوں کے ساتھ، نجات پانے والے لوگوں کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو اس میں ہیں، یہ کہتے سنا، جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور بڑے کی حمد اور عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے وسیلے سے ہمیں جو ہے یہ اس لعنت سے جو ہے وہ خلاصی دی گئی ہے۔ اور اسی لیے رسول جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ ہم کیا تھے، ہم کیا بن گئے، ہمیں خداوند میں ایمان کی دولت ملی ہے، ہمیں اپنے مستقبل کی امید کا ہمیں جو ہے وہ پتہ ہے کہ ہمیں مسیح کے وسیلے سے جو ہے وہ ملی۔ اس کائنات کو جو ہے وہ مستقبل کی اس کے لیے امید ہے کہ اس کی لعنت بھی جو زمین پہ گناہ کے باعث ہے وہ بھی اس سے آزاد ہو جائے گی، اور مسیح میں یہ سب کچھ جو ہے وہ ممکن ہوا ہے۔ اور اسی لیے رسول کہتا ہے کہ خداوند میں خوش رہو، خداوند میں شادمان رہو۔ اور آئیے ہم اس یاد دہانی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں کہ ہم کیا، خدا نے مسیح میں ہمیں کتنی بڑی بخشش، کتنی بڑی برکت جو ہے وہ دی ہے۔ اس لیے ہم کیوں نہ خوش ہوں، ہم کیوں نہ شادمان ہوں، اور اس خوشی کی خبر کو ہم دنیا کے ساتھ کیوں نہ بانٹیں، پڑوسیوں کے ساتھ، جہاں کہیں بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم اپنی زندگی کے وسیلے اس خوشی کی خبر کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ اور اسی کے لیے مجھے اور آپ کو خداوند نے بلایا ہے، اسی لیے اس نے اپنا اطمینان، اپنی خوشی ہمیں جو ہے وہ دی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اس کو بانٹیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کا شکر کریں۔